نازم کا پڑھ بیٹا ایک نظم کا وعدہ ہے وہ سن لو، پھر رات جینوں پڑھنا ہے تو رات کو آپ کو حکم پورا کر دوں گا، شرح رجسٹر پڑھ دوں گا، وعدہ ہو گیا۔ کہنے کو تو واعظ کہیں بندہ ہے عمل کا، وہ کی ہو گئی بات؟ اچھا، کہنے کو تو واعظ کہیں بندہ ہے عمل کا، تقریر میں تحریر میں دھندا ہے عمل کا۔ کہنے کو تو واعظ کہیں بندہ ہے عمل کا، تقریر میں جو کہنے کو تو واعظ کہیں بندہ ہے عمل کا، تقریر میں تحریر میں دھندا ہے عمل کا۔ یا پھر یہ میری نیاز ہے، میں ممبر تے پہ آخنا بھی یہ میری نیاز ہے، غازی دی قسم اس تیرے پورے پنڈ چ ایک بندے نے کافیہ سمجھ آوے، میں پوری زندگی یہ پڑھتا رہا، ممبر پہ وعدہ ہو گیا، اللہ کرے میں بابا میرے کافی دی قیمت دے دیو، میں کہنا تقریر میں تحریر میں دھندا ہے عمل کا، ابلیس کی گردن میں بھی پھندا ہے۔ کیا نعرہ لگایا، کیا نعرہ لگایا، ہائے 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 ہائے، ہاتھ اونچے، عشق حیدر کی مہربانی ہے، کیا بڑھاپا ہے کیا جوانی ہے۔ تقریر میں تحریر میں دھندا ہے عمل کا، ابلیس کی گردن میں بھی پھندا ہے عمل کا۔ جامعہ جعفریہ گجرانوالہ سے میں نے یہ سفر شروع کیا ہے، عالی مرتبہ آپ سرکار علامہ مفتی جعفر مرحوم کے قدموں سے لے کے قم تک گیا، نجف تک گیا، شام تک گیا، مشہد تک گیا، میں پوری ذمہ داری ممبر حسین پہ قبول کر کے کہہ رہا ہوں، جب تمہارا دل کرے ابوالحسن شاہ صاحب سے کہنا شوکت کو بلا دو، میں کتابیں نہ لے آؤں، مجھے چوک پہ گولی مار دینا، پوری ذمہ داری قبول کر کے کہہ رہا ہوں، ابلیس کی گردن میں بھی پھندا ہے عمل کا، بازار قیامت میں تو مندہ ہے عمل کا۔ جعفری تیرا اپنا میں آ رہے، میرا اپنا میں آ رہے، اس بندے نو ہاتھ متھے تے رکھ کے سلام جڑا اس کافی تے بولے ہے، بازار قیامت میں تو مندہ ہے عمل کا۔ ممبر میں کہہ رہا ہوں، 14 کی قسم آنکھوں سے پڑھ چکا ہوں، میشر کی تجارت میں جو ہر شے سے بھلی ہے وہ جنس فقط عشق حسین ابن تجارت میں جو ہر شے سے بھلی ہے وہ جنس فقط عشق حسین ابن علی ہے۔ اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے، جلدی مینو ہے مارے میں 2 اور پڑھ لینے، جلدی مینو ہے تو انو نہیں۔ اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے، جو ظرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے۔ اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے، سلام ہے تینوں، جو ظرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے، سرداروں میں کچھ صاحب انوار بنائے۔ نہ میں تھک گیا نہ میں بھول گیا، غازی دا واسطہ تو کرے جے میرا ایک لفظ تو مس ہو گیا، میرے سفر کی قیمت ہی مس ہو جانی۔ اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے، جو ظرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے، سرداروں میں کچھ صاحب انوار بنائے، انوار تراشے تو آزادار بنائے۔
پیدا کردا نہ پائیاں ہستیاں بنایا تے نہ خالق دا تعارف کرایا ہے نہ خالق دی پہچان کرائی ہے اور رب آپ بھی کدے نہ ظاہر ہوندا جے پیدا کردا نہ پائیاں ہستیاں نو نہ فرش نہ عرش نہ لو قلم کتوں ویکھدا جگ دیاں مستیاں نو اجے ویڑائی اوے اجے ویڑائی اور بھی بال ہے چھڈ حسین دیاں بہت پرستیاں نو جس ذکر حسین دا نہیں ہوندا گزار دے جو اب جو میرے مولا کا عزادار نہیں ہے خود سے کبھی سوچے کہ وہ بیکار نہیں ہاں بیٹا اب جو میرے جی میں صدقے تیرے سن دو اب جو میرے مولا کا عزادار نہیں ہے خود سے کبھی سوچے کہ وہ تخلیق کی ترکیب میں ہیں 4 عناصر جلدی سے آئے بسم اللہ تخلیق کی ترکیب میں ہیں 4 عناصر تخلیق کی ترتیب میں ہے 4 عناصر آگ ہوا مٹی پانی وہ ہیں میرے مولا کے عزادار عناصر تخلیق کی ترتیب میں ہیں 4 عناصر وہ ہیں میرے مولا کے عزادار عناصر اس واسطے ہیں صاحب اسرار عناصر خود کرتے ہیں اس بات کا اقرار عناصر یا پھر اس گل کا تعلق میرے مطالعے نال نہیں میرے عقیدے نال ہے اس تیرے پورے پنڈال کے میری منت ہے تہاڈا میرا عقیدہ رل جائے تے بولیا جے نہ رلے تے دانت سانپ کے رکھے جے پھر کسی دن کام آئے گی خود کرتے ہیں اس بات کا اقرار عناصر کیا نہ آگ نہ پانی سے نہ مٹی نہ ہوا سے ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کے پانی سے نہ مٹی نہ ہوا سے ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے کس ظرف کا حامل ہے عزادار کا سینہ آدمی سر جاؤ موقع ہی میری بھائی آدمی بولو میرے نام کس ظرف کا حامل ہے عزادار کا سینہ نہ بغض نہ الحاد نہ اوہام نہ کینہ شاباش شاباش کیا کہنے تیرے کس ظرف کا حامل ہے عزادار کا سینہ نہ بغض نہ الحاد نہ اوہام نہ کینہ سینے میں بسا ہے کہیں کربل کا مدینہ شبیر کا دشمن یہاں رہ پائے کبھی نہ مولوی اپنا ہو یا پرانا ہو مولوی اپنا ہو یا بیگانہ میں دونوں کو منت کر کے تھکے ہوئی ماتمیوں کو ماتم کرنے سے روکو نہیں کبھی ان سے پوچھو یار تمہاری مجبوری کیا ہے کیوں کرتے ہو ماتم میں تجھے ان کی مجبوری بتاؤں سینے پہ جو ماتم کی یہ تحریک چلی ہے سینے میں ہے دل دل میں حسین ابن سینے میں ہے دل میں حسین ابن علی ہے آخری 6 مصرے اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ سر جو ماتمی اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ تہذیب کے سینے پہ ہے افکار کا پنجہ ہر دور میں ہر ظلم کے انکار کا پنجہ 5 انگلیاں ہیں 5 کے اقرار کا جڑے بندے نو خدا نہ خاصا کوئی ڈر ہوئے اور رہن دے باقی بولیا جائے میرے نال میں پیانا 5 انگلیاں ہیں 5 کے اقرار کا پنجہ جہاں مولوی سے گئے چوکٹ ممبر پہ قاضی چک جعفری کے پڑھتے ہوئے کہہ گیا ہے اسلام کی بنیاد کا ڈھانچہ بھی یہی ہے رخسار یزیدی پہ
ٹی پہ تماشا میں نہیں سید میں تو سیدوں کی کنیز کا پتر میری مجال ہے محمد حسین کی اور انسان ذی وقار ہے یہ ہے عنایت حسین بد قسمت انسان ہے جو دشمن حسین ہے انسان کی انسانیت بچا گئی شہادت ہزاروں سال جیو سدا سکھی رہو سدا سلامت رہو بازار کے ہر موڑ پہ کہتی رہی میں سچی ماں کی بیٹی ہوں 2 منٹ میں پڑھنا میں کیا بازار کے ہر موڑ پہ کہتی رہی میں سچی ماں کیوں میں صدقے تھوڑے تو سب فضائل چلتے پیسے تو مصائب ہر موڑ پہ کہتی رہی ہے میں سچی ماں کی بیٹی ہوں میں وعدہ کرتی ہوں مجھے اس موڑ پہ چادر دے دو میں اگلے موڑ پہ واپس 1 منٹ اور پڑھنا میں ابن منذر مدانی روایت کرتا کہتا میں مدینے گیا ہوں سجاد کو سلام کرنے کہتا ہے میں شہر کی ایک گلی سے گزروں ایک چھت سے خون کے چند قطرے تیری مرضی یہ تو امیر بن کے آیا تو تیری مرضی اب بہنا کا پردہ ہوئی کہتا ہے ایک چھت سے خون کے چند قطرے ابن منذر مدانی نوکر سجاد کا کہتا ہے میں بیمار کو سلام کرنے گیا ہوں ایک چھت سے خون کے چند قطرے میرے کپڑوں پہ گرے کہتا ہے میں نے چھت کی طرف دیکھ کے کہا مدینے والوں آج کل جانور چھتوں پہ ذبح کرتے ہیں کہڑا بندہ ہے جڑا شیعہ ہے جو رائے نہیں کی آج کل جانور چھتوں پہ ذبح کرتے ہو جانتے نہیں ہو جس نے محمد کے شہر میں آنا ہے اس نے روزہ رسول پہ نماز پڑھنی میرے کپڑے نماز کے قابل نہیں رہے میں نے پاکوں کی قسم ہے جڑا بندہ شیعہ ہے ہائے نہ کر سکے انہوں میری منت سر تلے کرے ثواب شریک ہو جائے گا ابن عمر کہتا ہے مر جاتا میں یہ جملہ نہ کہتا میں نے کہا میرے کپڑے نماز کے قابل نہیں رہے ایک گھر کا دروازہ کھلا 7-8 سال کا ایک بچہ برآمد ہوا جس کے چہرے پہ تماچوں کے نشان تھے جس کی کلائیوں پہ زنجیروں کے داغ تھے جس کی چوٹیاں ہوا میں لہرائی تھی جس کے ماتھے پہ کہیں تازیانے کا داغ تھا کہیں پتھروں اور تھپڑوں کے نشان تھے ابن منذر کہتا ہے اس بچے نے میرا دامن پکڑ کے کہا ابن منذر معافی مانگ تیرے کپڑے نماز کے قابل ہی آج ہوئے ہیں کسی جانور کا نہیں میرے باپ کی آنکھوں کا ہے کوئی بندہ جو ماتم کرنے آیا ہو جو راضی کرنے آیا ہو محمد کی بیٹی کو مولا قبول کری تیرے کپڑے نماز کی قابل ہی آج ہوئے ہیں کسی جانور کا نہیں میرے باپ کی آنکھوں کا لہو ہے ابن منذر کہتا ہے میں تڑپ کے اس بچے کے سامنے کھڑا ہو گیا میں نے کہا آپ کون ہیں آپ کا بابا کون ہے فرمایا میں تیرا امام باقر ہوں میرا بابا چھت پہ بیٹھ کے خون ہو رہا ہے ابن منذر کہتا ہے میں بیمار کے پاس گیا میں نے قدموں پہ سر رکھ کے کہا بار بار جو شام کا نام لیتے ہو کیا ہوا ہے شام میں فرماتے تکلیفیں اتنی ہوئی ہیں میں بتاؤں میں مر جاؤں گا تو سنے تو مر جائے گا بس اتنا سن لے میں جب شام کے مرکزی چوک میں پہنچاؤں شمر نے اعلان کیا ہے جس نے علی سے جو بدلہ لینا ہو علی کی بیٹی آ گئی اور اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں علی کی بیٹیاں آ گئی اور ان کے سر پہ چادریں نہیں ہیں بدلے لے لو فرماتے پتھروں والے نے پتھر مارا کسی نے پانی پھینکا کسی نے آگ پھینکی عورتیں چھتوں پر چڑھ گئی عورتوں نے کپڑوں میں آگ لگا کے میری پھوپھی کے سر پہ کپڑے پھینکنے شروع کیے فرماتے ابن منذر پتھروں کی اس بھیڑ میں اللہ جانے شمر نے میری 4 سال کی بہن سے کیا سلوک کیا پتھروں کی بارش رکی ماتم نہ کر سکو نا حسین کی بیٹی سے معافی مانگ لینا فرماتے پتھروں کی بارش رکی میری بہن میرے قریب آئی میں دامن میں ہاتھ ڈال کے کہا یا اخی کل شمر اللہ یضرب الصوت علی وجہی سجاد میں تیری یتیم بہن ہوں اس کتے شمر سے کہے میرے منہ پہ تماچے مارے تازیانے نہ مارے آپ لوہے کے جسے نہیں آتا موتم اٹھ کے چلا جائے اور سجاد لوہے کے تازیانے ہیں یہ کمینہ میرے منہ پہ تازیانے مارتا ہے اور میں اکبر کی بہن ہوں
شہزادیاں تمہارے آنسو الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین